السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بیچاری نازلی اپنی جھگی میں چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ ایسا لگتا تھا آج کھل کر بارش ہوگی۔ اس نے جھگی کے بڑے بڑے پردے نیچے گرائے، مگر کیا فائدہ، ہوا سے وہ مسلسل لہرا رہے تھے۔ اس نے پردے پکڑ کر وزنی شے اس پر رکھی اور منہ میں بڑبڑائی، ہم فقیروں کی بھی کیا زندگی ہے، پردے کی طرح ہماری قسمت بھی اڑتی رہتی ہے۔ کیا قسمت خراب تھی کہ فقیروں کے گھرانے میں پیدا ہو گئی۔ ساتھ والی جھگی سے رگیا نے پکارا، نازلی ڈر لگ رہا ہے، تو ایسا کر میرے پاس آ جا۔ نازلی نے جواباً کہا، یتیمی کا زخم سہتے سہتے دل پکا ہو گیا ہے، اب ڈر نہیں لگتا، بچپن گزر گیا تو اب ڈر کس بات کا۔ اس نے جو ہی جھگی کو ڈھانپا اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش اپنے عروج پر تھی۔ بارشوں نے بہت دن سے اپنے اندر اتنا پانی جمع کر رکھا تھا کہ بادل برستے ہی جا رہے تھے۔ نازلی کی جھگی ٹبے کے اوپر تھی، اسی لیے اسے یہ فائدہ ہوا کہ پانی اس کے اندر نہ گیا۔ وہ چارپائی پر لیٹ کر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی، مگر بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی، بھوک نے اسے ستا رکھا تھا، کیونکہ پورا دن وہ مزدوری میں اتنی مصروف رہی تھی کہ اس نے دن کو کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ فوراً اٹھی۔ وہ ہمیشہ ایک سستی گھڑی کلائی پر باندھ کر رکھتی، اور اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بجے تھے۔ وقت دیکھتے ہی وہ اچھل پڑی، ہائے اللہ میں اتنا سو گئی۔ وقت دیکھتے ہی دوبارہ چارپائی پر گر پڑی، اب کھانا صبح ہی ملے گا، آج بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، بارش تھم گئی تھی، موم بتی جل جل کر تھوڑی رہ گئی تھی۔ اتنے میں باہر سے اسے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ جھگی سے باہر نکلی۔ جھگی کے باہر ایک شخص بیٹھا تھا، وہ زخمی حالت میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی نازلی نے کہا، ارے تم کون ہو؟ اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ نازلی نے دھیرے سے کہا، کہنا تو نہیں چاہیے، مگر اندر آ جاؤ، تمہارے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، تمہیں مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ وہ جھگی کے اندر آ گیا اور نازلی نے اس کے سامنے مرہم پٹی کا سامان رکھا۔ جھگی ہی صحیح، 2 چیزیں ہمیشہ میں اپنے پاس رکھتی ہوں، ایک میری گھڑی اور دوسرا پٹی کا سامان۔ وہ اجنبی اپنی پٹی کرتا رہا۔ نازلی نے اسے پانی پلایا۔ اس کے زخم خاصے گہرے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی۔ نازلی نے گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ اس نے کہا، بھائی اب تم جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، کیونکہ تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ میں یتیم ہوں، اور یتیم پر ویسے بھی الزام لگانا ہر کوئی اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہے۔ جی میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی، میں قرضدار رہوں گا۔ جب کبھی مدد کی ضرورت ہے بس مجھے یاد کر لینا۔ نازلی ہنس کر بولی، مطلب تم دنیا کے نہ جانے کس کونے میں ہوں گے، یہاں میں تمہیں یاد کروں گی اور تم حاضر ہو جاؤ گے۔ کیسی باتیں کرتے ہو صاحب، کوئی سن لے گا تو ہنسے گا۔ میں نے جو کیا اللہ کی رضا کی خاطر کیا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی انگلی سے قیمتی انگوٹھی نکالی اور نازلی کو دے کر کہا، یہ سنبھال کر رکھنا، شاید کبھی آپ کو میری ضرورت پڑے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ باہر نکل گیا۔ باہر اندھیرا تھا اور اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ نازلی نے جھگی سے باہر نظر ڈالی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر کوئی بھی نہ تھا۔ اس کی جھگی سے کچھ فاصلے پر کریم عرف کریمہ اپنی جھگی کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ اس نے اجنبی کو نازلی کی جھگی سے نکل کر جاتے دیکھ لیا تھا، اور اس نے اجنبی کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے آج جلدی اٹھ گیا تھا۔ نماز وہ باقاعدگی سے پڑھتا ہی کب تھا، بس کبھی کبھار حاضری لگانے چلا جاتا، تاکہ رب یہ نہ کہے کہ میں نے بالکل اسے بھلا دیا ہے۔ مطلب کبھی کبھار جو نماز پڑھنے جاتا تھا وہ بھی دوسروں پر احسان کرتا تھا۔ سگریٹ اور کسی قسم کے نشے سے اسے سخت نفرت تھی، مگر عورتوں کے معاملے میں بڑا خبیث نکلا۔ اس نے 2 شادیاں کی، مگر دونوں شادیاں نبھا نہ سکا۔ دونوں بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں اور طلاق ہو گئی۔ تیسری شادی کے لیے اس کی نظر نازلی پر تھی، جو کہ سانولی سلونی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ 7 سال کی تھی اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے دادا نے اسے پالا تھا۔ 5 سال پہلے دادا بھی دنیا سے گئے اور وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ نازلی کی عمر 21 سال تھی۔ برادری کے کئی خاندان نے اسے رشتہ مانگا، مگر اس نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ دراصل اسے اپنی خاندانی حقیقت سے شرم آتی تھی۔ وہ ہرگز بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، اسے یہی کام سکھایا گیا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایسے انسان سے ہو جو کم از کم محنت مزدوری کرتا ہو مگر بھیک نہ مانگتا ہو۔
وہ زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی، مگر ساتھ ہی وہ کریم سے سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ کریم کو عورتوں سے بات کرنے کی ہرگز تمیز نہ تھی۔ دوسرا، وہ اس سے 10 سال بڑا تھا۔ اس نے جب رشتہ بھیجا تو نازنی نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ماسی چاچے کریمے کو اپنی بھتیجی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حد ہو گئی ہے، اب کیا میرے نصیب اتنے خراب ہیں کہ اب میں اپنے چاچے کی عمر کے بندے سے شادی کر لوں گی؟ کریم کی ماں نے واپس آ کر کریم کو نازلی کے خیالات بتائے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ نازلی کو میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ صبح سویرے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلی، راستے میں کریمہ کھڑا تھا۔ بولا، آج تو بڑی صبح جا رہی ہے، بڑی جلدی میں لگتی ہے۔ نازلی نے کہا، میں نے کل دوپہر سے نہیں کچھ کھایا، رات میں موسم خراب ہو گیا تھا، باہر جانے کے لیے وقت نہیں ملا، اسی لیے بڑی بھوک لگی ہے۔ کریم نے کہا، تو جسے تو نے رات جھگی میں ملنے بلایا تھا اس سے بھلا کھانا منگوا لیتی۔ یہ سن کر نازلی سیخ پا ہو گئی۔ کریمے، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں بکواس نہیں، سچ بولتا ہوں، بس تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ مجھ جیسا سچا آدمی تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ ارے بس کر دے، خدا کا خوف کر، تیرے جیسا خبیث آدمی واقعی کہیں نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ کام پر چلی گئی، مگر دوسری طرف کریم نے اپنی خصلت سے کہاں باز آنا تھا۔ اس نے برادری کے سارے بزرگوں کو جمع کیا اور آنکھوں دیکھا حال سب کے سامنے رکھ دیا۔ بزرگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی، کم از کم نازلی سے کسی کو ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ کریم نے جلدی پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ چچا، میں نہ کہتا تھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہی، آخر کس شہزادے کا اسے انتظار ہے؟ نازلی کی منہ بولی خالہ نے کہا، کریم تو زیادہ بول رہا ہے، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، اور تجھے کیسے یقین ہے کہ اس کا نازلی سے غلط تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی مسافر ہو۔ یہ سن کر کریم تالیاں بجاتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ واہ چچی واہ! صبح 4 بجے کے قریب نازلی اکیلی جوان لڑکی کی جھگی سے مسافر نکلے گا؟ نازلی کی جھگی کیا مسافر خانہ ہے جہاں کوئی بھی آرام کرنے آ سکتا ہے؟ یہ سن کر خالہ نے سر جھکا لیا۔ بہرحال بزرگوں نے طے کیا کہ جو ہی شام کے وقت وہ لوٹے گی اس سے یہ بات ثابت کی جائے گی، اور اگر یہ بات درست نکلی تو جلد از جلد اس کا بیاہ کر دیا جائے، اس سے آگے کوئی بات نہ ہو۔ کریم نے لقمہ دیا۔ ویسے چچا بری بات ہے، برادری کی عزت کی، اور میں اتنا بے حیا نہیں کہ برادری کی عزت پر کوئی آنچ آنے دوں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، مگر پھر بھی میں نازلی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نازلی کی خالہ نے غصے سے کریم کو دیکھا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ شام کے وقت وہ بیچاری گھر پہنچی تو اسے اطلاع ملی، ایک بار پھر بڑوں کی بیٹھک لگ گئی۔ اسے وہاں بلوایا گیا۔ کریم بھی وہاں موجود تھا۔ نازلی سے کریم کے لگائے گئے الزام کے بارے میں پوچھا گیا۔ پہلے تو وہ حیران و پریشان ٹکٹکی باندھے کریم کو دیکھتی رہی۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ برادری کے بزرگ نے پوچھا، نازلی خاموش کیوں ہے؟ کیا کریم صحیح کہتا ہے؟ نازلی نے فوراً ایک سانس میں ساری حقیقت سب کے سامنے کر دی تاکہ سب کا منہ بند ہو جائے۔ کریم جو انتظار میں کھڑا تھا فوراً بولا، دیکھا دیکھا، کم از کم اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ نازلی نے بتایا تو ہے، وہ مسافر تھا، زخمی حالت میں تھا، میں نے مرہم پٹی کر کے اس کی مدد کی، اسے پانی پلایا، تو کون سا گناہ کر دیا؟ کریم بولا، پتہ نہیں، آج تک کوئی مسافر ہماری جھگی میں کیوں نہیں آیا، اور تھا تو غیر مرد ہی نا، تیرا سگا تو نہیں تھا، تو کسی اور کو جگا دیتی۔ بس کر کریم، تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ برادری کے بزرگوں نے کہا، ارے بس کرو تم دونوں، ہم نے سب سن لیا ہے۔ نازلی، میں نے تیری بات سن لی اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے تیری شادی کر دینی چاہیے۔ وہ دھیرے سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا؟ مطلب آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں؟ کیا یہاں کسی کو میری بات پر بھروسہ نہیں؟ ارے بیٹی، بھروسہ ہے، مگر میرا خیال ہے کہ جوان بیٹی کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ کریم رال ٹپکائے منہ پر گہری مسکراہٹ لیے بزرگ کو دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے نازلی کی منہ بولی خالہ سے کہا، سکینہ، اس کے نکاح کی تیاری کر، 3 دن بعد جمعے کے دن نازلی کا کریم سے نکاح ہوگا۔ اور یہ سنتے ہی کریم سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ نازلی چلائی، چچا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس چھچوندر سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ خبردار، وہ تیرا ہونے والا گھر والا ہے۔ بزرگ نے اسے ڈانٹا۔ وہ چلائی، بری بات ہے۔ کیا اچھی اور کیا بری بات چچا، یہاں کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ بحث چھڑ گئی، مگر وہ بھی ہار ماننے والی نہ تھی۔ آخر بزرگ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی،
نازلی بیٹا، یہاں تو اس جمعے کو تیرا کریم سے نکاح ہوگا، یہاں تو اس برادری کا حصہ نہیں رہے گی، جہاں تیرا دل کرتا ہے چلی جا۔ یہ فیصلہ سن کر وہ رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، مجھے علم ہے میں یتیم ہوں، میرے والدین زندہ ہوتے تو اس طرح مجھ پر الزام لگانے اور اپنے فیصلے تھوپنے کی کسی میں جرأت نہ ہوتی۔ نازلی کی منہ بولی خالہ نے کہا، چچا آپ ہم سب کے بڑے ہیں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، مگر بزرگ نے کہا میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ تو نازلی نے روتے روتے کہا، میں بھی مزید یہاں نہیں رکوں گی۔ اس کی خالہ نے کہا، یہ کیا پاگل پن ہے، جب یہاں ہر کوئی پاگل بنا کھڑا ہے تو میرا پاگل پن بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ وہ پیر پٹکتی نکل گئی۔ بزرگوں میں سے کسی کو امید نہ تھی کہ نازلی ان کے فیصلے کے خلاف ڈٹ جائے گی، اور کریم جس مقصد کے لیے سارا ڈرامہ کھڑا کیا تھا، اسے ڈرامے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ منہ بسورے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ خالہ نازلی کے پیچھے بھاگی، وہ اپنی جھگی میں گئی اور سامان باندھنے لگی۔ وہ اپنے کپڑے بڑے سے چادر پر رکھتی تھی اور اس کی خالہ اس کے کپڑے نکال کر باہر رکھتی۔ ارے نازلی پاگل نہ بن، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اکیلی مرغی کو نہیں چھوڑتی، تجھے کون چھوڑے گا؟ نازلی نے گٹھڑی باندھتے ہوئے کہا، میں سب سمجھتی ہوں خالہ، یہ ساری آگ اس منحوس کی لگائی ہوئی ہے، مگر دکھ تو یہ ہے کہ مجھ پر کسی کو بھروسہ نہیں، اور جب بھروسہ نہیں تو یہاں رہ کر میں کیا کروں گی، اور اس بھکاری کے ساتھ میں کیا؟ برادری کی کوئی عورت شادی نہیں کرے گی، یاد رکھنا۔ وہ سامان سمیٹ کر جھگی سے نکلی اور چل پڑی۔ خالہ اسے روکنے کی کوشش میں تھی۔ باہر برادری کے بزرگ اور کریم کھڑا تھا۔ نازلی نے ایک نظر ڈالی اور چل دی۔ کریم بزرگ کے کان میں بار بار کہہ رہا تھا کہ چچا نازلی کو روک لے، اندھیرا پڑ رہا ہے، رات کو وہ کہاں جائے گی؟ نازلی کی بغاوت دیکھ کر بزرگ کو غصہ آ گیا۔ وہ بولے، ارے نازلی جاتے جاتے میری بات سنتی جا، جمعے کو بعد از نماز جمعہ تیرا کریم سے نکاح ہوگا، اگر تو واپس آ گئی تو ہم لوگ تجھے قبول کر لیں گے، ورنہ اس کے بعد یہاں واپسی کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے ایک قدم رک کر ان کی دھمکی سنی اور روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ یتیم ہوں، لاوارث ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بھی مجھے ثابت نگل لے گا۔ بیکارن ضرور ہوں مگر ضمیر کا سودا نہیں کرتی، کریم جیسے ہزاروں سے بہتر ہوں۔ چاچا چلا ہے میری اس سے شادی کرنے، اس گھٹیا انسان کو تو میں اپنی خوشبو بھی نہ دوں۔ ہار تو میں بھی نہیں ماننے والی، اللہ نے جوانی دی ہے، مزدوری کروں گی، محنت کروں گی اور کچھ بن کر ان گھٹیا لوگوں کو دکھاؤں گی۔ لعنت بھیجتی ہوں بھکاری برادری پر۔ وہ غصے میں گٹھڑی اٹھائے نکل رہی تھی، ٹپ ٹپ آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ کپڑے کے تھیلے میں اس کا چھوٹا موٹا ضروری سامان تھا۔ رات کہاں رکنی تھی، کام کیا کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ پیسے اس نے اتنے جوڑ رکھے تھے کہ بغیر کام کیے وہ کئی دن آرام سے 2 وقت کی روٹی کھا سکتی تھی، لہٰذا اسے کھانے سے زیادہ اب رہائش کی فکر تھی۔ سارا دن در در بھٹکتی رہی، کیا کرے گی، کہاں رہے گی، رات ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ مزار کے سامنے سے گزری جہاں اب تک زائرین کا رش تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ نازلی مزار کے اندر چلی گئی۔ مزار پر دیگ بڑھ رہی تھی، وہ بھی چاول لینے کے لیے لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے چاول کھائے، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنا سامان کونے میں رکھ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آج رات یہیں گزار لوں گی، اور دل میں دعا کرنے لگی کہ کوئی مجھے اٹھائے نہیں۔ رات کے 12 بجے زائرین کا رش ختم ہو گیا تو ایک مجاور نے اسے اکیلا بیٹھے اور اونگتے ہوئے دیکھا تو کہا، بی بی تم کون ہو، گھر جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ارے بھائی میں مسافر ہوں، گاؤں سے یہاں شہر اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈنے آئی ہوں، بدقسمتی سے ان کا پتہ کھو گیا ہے اور رات بھی ہو گئی ہے، آج یہیں بیٹھا رہنے دو، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے مجاور کی بڑی منت سماجت کی اور ایسی مجبوریاں گنوائیں کہ وہ مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے رات رہ لو، مگر صبح ہوتے ہی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لینا۔ اس نے مجاور کا شکریہ ادا کیا اور وہیں فرش پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے ناشتہ کیا اور سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ اسے یاد آیا کہ کچی آبادی میں بھی بھکاریوں کا قبیلہ آباد ہے، وہ کچھ دن کے لیے وہاں جا کر جھگی لگا کر سر چھپانے کے لیے جگہ بنا لے، اور پھر اس کے بعد جو ہی کام ملے گا، تنخواہ ملنے لگے گی، وہ ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے لے گی۔ آنکھوں میں اونچے خواب سجائے وہ اٹھی اور خوشی خوشی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ کچی آبادی یہاں سے بہت دور تھی، لہٰذا اس نے پہلے تو وہ نہ تھکی چلتے رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر رکشہ کرواتی تو پیسے خرچ ہو جاتے، اور پھر
وہ کچی آبادی کی طرف چلتی ہی جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر ایک سڑک سے ہوا جہاں آبادی بہت کم تھی، اکثر خاموشی ہوتی تھی۔ کچھ بہت پرانے بنگلے ہوئے تھے مگر سارے خالی پڑے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہاں رہنے والے سب لوگ ملک سے باہر چلے گئے اور یہ بنگلے انہی کے بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے ملک سے باہر دن رات محنت کر کے بچوں کے لیے بنوائے، مگر جب ان کے بچے جوان ہوئے تو وہ پاکستان آنے سے انکاری ہو گئے۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے جو سالوں سے بنے ہوئے تھے اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ اس نے رک کر ایک نظر بنگلوں پر ڈالی اور سوچنے لگی کاش میں بھی ایسا ہی گھر بنا سکتی۔ اسی لمحے اسے سامنے سے آتی ایک عورت نظر آئی۔ اس نے پوچھا پریشان نظر آ رہی ہو؟ نہیں بالکل نہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا مجھے تم پریشان نظر آئی تو پوچھ لیا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، مگر خیر تمہاری مرضی ہے نہ بتاؤ۔ وہ جانے والی تھی کہ نازنی نے کہا رکو، اور پھر نازنی نے اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ ارے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ نازلی بڑی حیران ہوئی کہ اس کی رہائش کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ وہ اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی دور وہ ایک ویران حویلی کے سامنے رکے۔ حویلی کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا، حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ عورت نے کہا اندر آ جاؤ، میں بھی یہیں رہتی ہوں۔ نازلی بولی مگر ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہ جانے یہ کس کا گھر ہوگا، وہ آئے گا تو ہمیں دھکے دے کر نکال دے گا۔ ارے جب وہ آئے گا نا تو وہ ہمیں نکالے گا، اور نہ ہی حویلی کا مالک ملک سے باہر رہتا ہے، اس کے بچے بھی باہر ہیں، کسی کو اپنے باپ کی جائیداد کی کوئی فکر نہیں۔ تمہارے اور میرے مصیبت کے مارے اگر وقتی طور اپنا سر یہاں چھپا لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ہم نے کون سا حویلی لے کر کہیں بھاگ جانا ہے؟ اگر مالک آ بھی گیا تو چپ چاپ اپنی گٹھڑی اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ نازلی کو اس کی بات معقول لگی تھی اور وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ جب یہ حویلی تعمیر کی گئی ہوگی یقیناً بہت شاندار ہوگی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، اس کے اندر باورچی خانہ، کئی کمرے تھے۔ 2 منزلہ حویلی کی اب تک شان و شوکت باقی تھی۔ اجنبی عورت نے کہا میں تو اوپر والی منزل پر رہتی ہوں، تم چاہو تو یہیں اپنا بستر لگا لو یا اوپر آ جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ نازلی کو رہنے کے لیے یہ جگہ پسند آئی تھی۔ جب تک مزدوری نہ مل جاتی بھکاریوں کے ساتھ رہنے سے یہاں رہنا لاکھ درجے بہتر تھا۔ نازلی نے اس عورت کو پکارا سنو، یہاں پانی مل جائے گا؟ اور تم نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا۔ سیڑھیوں پر اوپر جاتے ہوئے عورت بولی میرا نام گلجبی ہے، اور پانی کی فکر نہ کرو، پانی بہت ہے۔ یہاں باورچی خانے کا نل کام کرتا ہے، وہاں سے صاف ٹھنڈا پانی آتا ہے، اور باہر والے نلکے سے جب تم چاہو نہا سکتی ہو۔ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نل کا کام نہیں کرتا، اور میں تو ویسے بھی اندھیرا ہونے کے بعد نہاتی ہوں۔ یہ سن کر نازلی کا دل باغ باغ ہو گیا۔ مطلب رہنے کے لیے اس سے زیادہ بہترین جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی مفت کی۔ اس نے فرش صاف کیا، اپنا بستر لگایا اور میلے کپڑے دھو کر تار پر ڈالے۔ اسی میں آدھا دن نکل گیا۔ کام کے بعد حویلی سے آئی اور مارکیٹ گئی، کھانا خریدا اور تھوڑے بہت ضروری برتن لے کر واپس آ گئی۔ اسی اثنا میں شام ہو گئی، پورا دن کٹ گیا، وقت کا پتہ نہ چلا۔ اس نے اپنے سوکھے کپڑے واپس گٹھڑی میں باندھے اور کھانا کھانے لگی تو اسے گلجبی کا خیال آیا۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی، درمیانہ قد، گوری رنگت اور مناسب شکل و صورت۔ جب سے وہ سیڑھیوں سے اوپر گئی تھی اس کے بعد نظر نہیں آئی تھی۔ چونکہ اس نے نازلی کی اچھی خاصی مدد کی تھی سو اس نے اپنا کھانا ڈھانپا اور اس کے پیچھے اوپر چل پڑی تاکہ اسے بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دے۔ وہ اوپر آئی۔ اوپر ایک ہال کمرہ تھا جس میں مزید 2 کمرے تھے۔ وہ ہمیں ایک کمرے کا گھر نہیں ملتا، اور اس حویلی میں دیکھو تو کمال ہے، کمرے ہی کمرے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، مگر گلجبی کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ اس نے اسے پکارا میں کھانا لائی ہوں، آپ کہاں ہیں؟ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں، مگر کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ یہ سوچ کر کہ شاید وہ کہیں باہر گئی ہو، وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ اسے آہٹ سنائی دی، آواز دوبارہ آئی جو کہ قدموں کی تھی۔ وہ آواز کی سمت چل دی اور کمرے کے سامنے رکی۔ باہر تو کوئی نہیں تھا مگر کمرے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گئی، اور اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نازلی کے سامنے نازلی کھڑی تھی، مطلب کہ اس کی ہم شکل۔ اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ نازلی کی ہم شکل بولی آپا میں تمہاری بہن ہوں، میں قید ہوں یہاں۔ نازلی نے حیرت سے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، تو میری بہن کہاں سے پیدا ہو گئی؟
ارے آپا مجھے پہچانو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ نازلی اس کی طرف بڑھی۔ نہیں جانتی تو بتا نہ جھوٹی۔ جو ہی نازلی نے اسے پکڑنا چاہا وہ غائب ہو گئی۔ آپا تم مجھے چھو نہیں سکتی کیونکہ میں جادوئی آئینے میں قید ہوں اور آئینہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، مگر یہ حقیقت ہے آپا، مجھے اس قید سے باہر نکالو۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھی، مگر جوں ہی پکڑنے لگی وہ دوبارہ غائب ہو گئی اور اگلے لمحے نازلی کو پھر سے آواز آئی، آپا ضد نہ کرو، میری بات مان جاؤ۔ اسی وقت بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی اور اس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ سیڑھیوں سے نیچے آ کر بستر میں بیٹھ گئی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، کہیں جا بھی نہ سکتی تھی، اور گلجبیں کی بھی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی بھوک ہی مر گئی۔ گھڑی پر وقت دیکھا، 3 گھنٹے گزر گئے مگر کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی اور نہ ہی گلجبیں آئی۔ نازلی نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ آپا خدا کے لیے اٹھ جاؤ، مجھے اس قید سے باہر نکالو۔ نازلی نے اپنی ہمشکل کو پیچھے دھکیلا اور اٹھ کر جانے لگی، مگر اسی لمحے اس کی ہمشکل بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ آپا، خدا را مجھے پہچانو، میں تمہاری بہن ہوں، ماضی میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو۔ نازلی نے اپنی بہن کو بازو سے پکڑ کر دھکیلا، مگر وہ دوبارہ اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ کافی دیر یہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا اور آخر نازلی کی بہن کی شکل بھیانک ہو گئی۔ وہ غصے سے چلائی، آپا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نازلی چیخی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کانوں میں اذان کی آواز پڑی، دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ آیا کہ میں خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نماز پڑھی، تسبیح کرنے لگی۔ صبح ہو گئی، اجالا پھیل گیا۔ گھڑی پر دیکھا صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ گلجبی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اٹھی، اپنا سامان باندھا، حویلی سے نکلی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر رکشہ ملا، رکشے میں بیٹھی اور اپنی برادری آ گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ کریم نے اسے آتے دیکھا تو خوشی سے جھومنے لگا۔ اسے لگا کہ نازلی واپس آ گئی ہے۔ وہ سیدھا اپنی منہ بولی خالہ کے پاس گئی۔ خالہ ناشتہ کر رہی تھی۔ نازلی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ شکر ہے میری بچی، تو واپس آ گئی۔ خالہ میں کریم ٹھرکی سے شادی کرنے نہیں آئی، میں تجھ سے ایک ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ ارے کیسی ضروری بات بیٹا؟ خالہ کیا میری کوئی جڑواں بہن تھی؟ کیونکہ مجھے تو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ ارے نازلی یہ بات تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تجھے کہاں سے پتہ چلا؟ ارے یہ چھوڑ خالہ، مجھے حقیقت پتہ۔ ہاں بیٹا، جب تو 3 سال کی تھی تیرے دادا اور اماں ابا یہاں آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے یہی کہا ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ جب تو 7 سال کی ہوئی تو بدقسمتی سے وہ دونوں ایک حادثے میں دنیا سے گزر گئے۔ ان کا چہلم تھا۔ تیرے دادا کے پاس میں اور ماسی حنیفہ بیٹھے تھے۔ اس وقت تیرے دادا نے ذکر کیا تھا کہ کاش میری دوسری پوتی بھی آج میرے پاس ہوتی، اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جس سرکاری ہسپتال میں تم جڑواں بہنیں پیدا ہوئی تھیں، تیری دوسری بہن کو کسی خبیث نے اغوا کر لیا تھا۔ تھانے میں درخواست کی، بہت ڈھونڈا تیرے ماں باپ، بار بار ہسپتال کے چکر لگاتے رہے مگر وہ نہ ملی، اور اس کے بعد اس موضوع پر کبھی بات نہ ہوئی کیونکہ یہ بات اتنی ضروری نہ رہی تھی۔ ہاں تیری بہن مل جاتی تو ذکر لازمی کرتے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ نازلی نے کہا، خالہ دعا کرو جہاں سے یہ راز پتہ چلا ہے وہاں سے اور راز بھی کھل جائیں، اور پھر آؤں گی خالہ۔ یہ کہہ کر وہ نکل گئی اور کریم اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ نازلی حویلی واپس پہنچی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اب تک کنڈی باہر سے لگی تھی، مطلب نازلی نے دیکھا کہ گلجبی کہیں غائب تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ گلجبی کا کل سے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی نیچے آئی اور نیچے حال کمرے میں وہ کھڑی تھی۔ گلجبی تم کہاں چلی گئی؟ اور یہ کیسا گھر ہے؟ یہاں سب کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم سمجھدار ہو میری سوچ سے زیادہ۔ اور گلجبی نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کی جڑواں بہن کھڑی رو رہی تھی۔ نازلی اس کی طرف میری بہن کہتے ہوئے لپکی، مگر گلجبین چلائی، رک جاؤ نازلی، اور پھر خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹ گئی اور نیچے گر پڑی۔ گلجبین کا قد حویلی کی اونچی چھت کو چھو رہا تھا۔ شکل بھیانک ہو گئی تھی۔ گلجبی نے اسے ڈانٹا، خاموش۔ نازلی نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا، یہ تیری ہی جڑواں بہن ہے، سچ بات ہے، بہت مشکل سے میں نے اسے ڈھونڈا ہے، مگر جس آدمی کی تو نے مرہم پٹی کی تھی اسے اب تک ڈھونڈ نہیں سکی۔
تجھے تو علم ہوگا نا کہ اس رات تجھ سے پٹی کرا کے وہ کہاں گیا؟ نازلی خوف کے مارے چلائی، ارے مجھے کیا پتا وہ زخمی کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا، میں نے تو انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی۔ گلجبی نے دوبارہ اسے ڈانٹا، آنکھیں کھول۔ نازلی نے فوراً آنکھیں کھولیں اور گل دوبارہ انسانی شکل میں آ گئی تھی۔ اس شکل میں اسی لیے واپس آئی ہوں کہ کہیں تو خوف سے مر نہ جائے لڑکی، میں قہقاف کی خطرناک جنزادی ہوں، مجھ سے آج تک کوئی جنزادہ نہیں بچ سکا، تو پھر کمزور انسان ہے۔ جس نے تجھ سے مرہم پٹی کرائی تھی وہ جنات کا سردار تھا اور اسے وہ زخم میں نے ہی دیے تھے، مگر وہ کہاں گیا؟ ضرور تجھے اس کی کوئی خیر خبر ہوگی، تیرے ذریعے مجھے اپنے دشمن تک پہنچنا ہے۔ اگر تو میرا یہ کام کر دے گی میں تجھے اور تیری بہن کو چھوڑ دوں گی، تو سوچ لے اور آخری بار بہن سے بات کر لے، میں جلد ہی واپس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ نازلی اور اس کی بہن روتی رہی۔ اچانک نازلی کو کچھ یاد آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گلجبین واپس آتی اس نے گٹھڑی کھولی اور اس میں سے وہ انگوٹھی نکالی جو اسے جنات کے سردار نے دی تھی۔ اس نے انگوٹھی نکال کر چھپا لی اور اپنی بہن سے بولی، یہ جو مجھے کہے گی میں وہی کروں گی، بس مجھے میری بہن چاہیے، بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں، تو فکر نہ کرنا، میں تجھے واپس لے آؤں گی۔ اور اسی لمحے اس کے سامنے گلجبین غائب ہو گئی۔ بولی، تمہیں دوسری دنیا میں جانا ہے، وہاں تمہیں جنات کا سردار لازمی ملے گا، بس اس سے کہنا کہ تو اسے ملنے آئی ہے، میں سائے کی طرح تیرے ساتھ رہوں گی اور تیرے ذریعے اس تک پہنچ جاؤں گی۔ نازلی نے حامی بھر لی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ندی کے پاس کھڑی تھی۔ گلجبی نے کہا، آؤ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں ندی کے پار لے جائے گی، چونکہ وہ اسی جنزادے کا علاقہ ہے، فی الحال میرا وہاں جانا ٹھیک نہیں، اسے پتہ چل جائے گا۔ تم یہ گانا گاتی جاؤ، جوں جوں یہ چلے گی تم گانا گاتی جانا۔ نازلی نے کہا، مگر مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ ارے یہ تجھے وہاں جا کر پتہ چل جائے گا۔ خیر وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ کیونکہ یہ سب کچھ بہت خوفناک تھا مگر کشتی میں بیٹھ کر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ خوبصورت وادی کے درمیان بہتی صاف شفاف پانی والی ندی، چاروں طرف اونچے پہاڑ، اونچے اونچے درخت، چہچہاتے پرندے، یہ سب کچھ خواب کی طرح تھا۔ مگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس مصیبت سے کیسے نکلوں، اور اگر گلجبین کو انگوٹھی کے بارے میں پتہ چل گیا تو یقیناً وہ انگوٹھی مجھ سے چھین لے گی۔ کشتی دوسرے کنارے پر لگی۔ جوں ہی نازلی نے پریشان دنیا میں قدم رکھا اسے ایک گرجدار چیخ کی آواز سنائی دی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ اس کا گھنے جنگل میں غصے سے بپھرے بھوت نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، جس کے لمبے بال اور پھٹے ہوئے پنجے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑی۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ گلجبین ہی کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بھاگتے ہوئے نازلی نے دیکھا کہ کچھ نامعلوم آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں، نہ جانے وہ کس کی تھیں۔ اچانک اس کا پیچھا کرنے والا بھوت غائب ہو گیا۔ نازلی رک کر سانس بحال کرنے لگی اور وہ نامعلوم آنکھیں بھی غائب ہو چکی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ کشتی تو اسے ایک جنگل میں لے کر اتری تھی، اب وہ جنگل میں بھاگ رہی تھی، مگر وہ جگہ بدل گئی تھی اور اب جنگل نہیں رہا تھا، بلکہ اسے اپنے ارد گرد مختلف کچے راستے نظر آ رہے تھے۔ اس نے چلنا شروع کر دیا کہ یہاں سے نکلوں، مگر وہ ایک راستے سے گھوم کر دوسرے پر جاتی۔ وہ کس راستے پر جا رہی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، راستے تھے یا شاید بھول بھلیا۔ خوف کے مارے وہ کلمہ پاک کا ورد کرنے لگی۔ اچانک اسے ایک لاوارے سے جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی جھونپڑی کے اندر گئی، سکھ کا سانس لیا۔ جو وہ جھونپڑی کے اندر تھی اور باہر ہر طرف بھول بھلیا، وہ یہاں پھنس گئی تھی۔ دل میں جب بھی انگوٹھی نکالنے کا خیال آتا اسے گلجبین کا ڈر یاد آ جاتا۔ اسے ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ سردار کو کیسے ڈھونڈوں۔ وہ جھونپڑی سے نکلی اور پچھلی جانب چل پڑی کہ شاید وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ مل جائے، مگر پیچھے تو عجیب ہی منظر تھا، ویران، دھند سے بھرا علاقہ۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی دور گئی، اچانک اسے پیر زمین میں دھنستے محسوس ہوئے۔ اسے لگا نیچے کوئی دلدل ہے، اور اس سے پہلے وہ بھاگتی اس کا پورا جسم دلدل کے اندر دھنس جاتا۔ اچانک لگا جیسے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا ہے۔ وہ اٹھی اور جھونپڑی کی طرف دوڑی۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد وہ ایک قبرستان میں پہنچ گئی، یقینی اور غیر یقینی کے درمیان لٹک رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی، یہ میں کہاں آ گئی ہوں، واپس کیسے جاؤں گی؟ یہ ساری جادوئی دنیا تھی جہاں ہر طرف بے چین روحیں گھوم رہی تھیں۔ نازلی دوڑتے دوڑتے تھک گئی تھی۔
اچانک روحوں سے بھرے قبرستان میں مردوں کے ہاتھ قبروں سے باہر نکلنے لگے۔ وہ کلمہ پڑھنے لگی اور ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں ہر طرف موت ہی موت رقص کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی بہن کا خیال آیا۔ وہ اٹھی اور قبر سے ٹھوکر کھا کر نیچے گری۔ اس نے انجانے میں ایک طاقتور جن کی روح کو جگا دیا تھا، جو صدیوں سے گہری نیند میں تھا، جس کا نام ازمیر تھا۔ وہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور بولا، یقین نہیں آتا کہ اس بھول بھلیا میں کوئی انسان کیسے قدم رکھ سکتا ہے۔ نازلی کو لگا اس سے پہلے کہ میں اس کے ہاتھوں مر جاؤں، مجھے اپنا پیغام خاموش لفظوں میں دینا ہوگا۔ وہ نیچے گری پڑی تھی۔ اس نے اس دعا کے ساتھ انگوٹھی نکالی اور جن کو دکھائی کہ شاید یہ سردار کو جانتا ہو اور اس کے پاس اسے لے جائے۔ جنزادے نے انگوٹھی دیکھی اور چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کی لہر کے ساتھ چمکتا ہوا پرکشش لاکٹ بنایا اور اسے نازلی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس لاکٹ نے ایک نرم اور آرام دہ روشنی خارج کی جس نے نازلی کے چاروں طرف چھائے ہوئے اندھیرے کو دور کر دیا تھا۔ اگلے لمحے نازلی اور جنزادہ ازمیر جھونپڑی میں کھڑے تھے۔ نازلی نے فوری طور پر راحت محسوس کی۔ وہ بولا، جس جادوگرنی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے وہ یہاں تم تک نہیں پہنچ پائے گی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم جس بھول بھلیا میں آ گئی ہو نا، وہ یہاں آنے سے ڈرتی ہے کیونکہ یہاں اس کی طاقت صفر ہو جاتی ہے۔ شاید اسے یقین تھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی شے ہے جس کے ذریعے تم سردار تک پہنچ جاؤ گے اور اسے سردار کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا، مگر تم نے سمجھداری دکھائی لڑکی، کہ اگر تم اس جنگل میں انگوٹھی نکال لیتی تو نہ تم بچتی اور نہ تمہاری بہن۔ سردار کا اعتماد بھی تم کھو دیتی۔ نازلی نے فوراً کہا، مجھے میری دنیا میں واپس جانا ہے مگر اس سے پہلے سردار سے ملنا ہے۔ اچھا لے چلتا ہوں، آنکھیں بند کرو۔ اور وہ اسے لے کر سردار کے گوشہ خاص کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سردار نے نازلی پر نظر ڈالی اور مسکرا کر بولا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے جنزادے نے انگوٹھی بڑھا دی اور کہا، تم میری محسن ہو، انگوٹھی نہ بھی دکھاؤ تو میں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتا۔ یہ بہت قیمتی انگوٹھی ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ نازلی نے فوراً کہا، مجھے آپ کا کوئی تحفہ نہیں چاہیے سردار، میری بہن کی زندگی خطرے میں ہے۔ کوئی خطرناک جنزادی ہے جو میرے ذریعے آپ تک پہنچنا چاہتی ہے۔ آپ تک تو شاید وہ نہ پہنچ سکے مگر ہم ٹھہرے کمزور انسان ہمیں یوں ہی مسل دے گی۔ میری بہن کو اس نے بے جا قید کر رکھا ہے۔ سردار نے اس کی باتیں سنی اور ازمیر سے کہا، نازلی کے ساتھ وہاں پہنچو جہاں اس کی بہن کو قید کیا گیا ہے اور اسے آزاد کرواؤ، میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ نازلی اور سردار حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اسی لمحے قہقہہ سنائی دیا۔ جنزادی بولی، تم تو بہت تیز ہو، سردار کو یہیں لے آئی؟ اس نے اتنا کہا اور ہال کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ سردار نے کہا، میرے بعد تو تم قبیلے پر حکومت نہیں کر سکتی، تو تمہیں چاہیے کیا، جس کے لیے نہ صرف تم نے مجھے بلکہ انسانوں کو بھی تنگ کر رکھا ہے؟ وہ سامنے آئی اور بولی، مجھے تاریک دنیا کا جادوئی راز چاہیے جس سے میری طاقت دگنی ہو جائے گی۔ اگر مجھے وہ راز نہ ملا تو یہ دونوں لڑکیاں تو مریں گی ہی مگر تم بھی یہاں سے بچ کر نہیں جاؤ گے، کیونکہ حویلی کے ہر کونے میں زہریلے ناگ چھپے بیٹھے ہیں۔ جو ہی میں انہیں ایک اشارہ کروں گی وہ نکل آئیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر سردار گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جنزادی بولی، تم کیا کر رہے ہو؟ مگر سردار نے اپنا مکہ اتنی زور سے زمین پر دے مارا کہ حویلی دہل گئی۔ نازلی تو نیچے گر پڑی۔ سردار نے کہا، تمہارے سارے ناگ زیر زمین چلے گئے ہیں، چاہو تو بلا کر تم آزما سکتی ہو۔ جنزادی حیرت کے مارے اسے دیکھ رہی تھی کہ اگلے لمحے نازلی کی بہن سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی بہن سے لپٹ گئی۔ جنزادی کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلائی۔ اسی وقت ہال کمرے کے عقب سے سردار پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے کچھ خدمت گزاروں کے ساتھ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے چلا آ رہا تھا۔ نازلی نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ سامنے بھی سردار اور پیچھے بھی سردار۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ازمیر جن تھا جو نازلی کے ساتھ آیا تھا اور اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ جنات کا سردار نازلی کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، تم میرے خدمت گار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو میرا کیسے کرو گی؟ اس رات جب تم نے مجھ پر حملہ کیا تھا
میں اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا خود کو بچانا مشکل ہو گیا اور مجھے زخمی حالت میں وہاں سے بھاگنا پڑا، مگر دیکھو اب تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کرو میرا مقابلہ۔ یہ سن کر گل جبین نے اس پر حملہ کر دیا، مگر اسی لمحے ازمیر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اس نے گل جبین کو بالوں سے پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ نازلی اپنی بہن کے گلے لگی ہوئی تھی۔ سردار نازلی سے مخاطب ہو کر بولا، ارے ڈرو نہیں، میرے خدمتگار نے اسے پکڑ لیا ہے، اب وہ ہماری قید سے نکل نہیں سکتی۔ اور سردار نے نازلی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور کہا، اب تم چاہو تو میری انگوٹھی بیچ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت غائب ہو گیا تھا۔ نازلی نے اپنا سامان سمیٹا اور دونوں بہنیں وہاں سے چل دیں۔ نازلی کی بہن کا نام مقدس تھا۔ مقدس کو ہسپتال سے ایک بے اولاد جوڑے نے اغوا کیا تھا۔ وہ میاں بیوی تھے جو کہ غریب تھے، مگر انہوں نے نازلی کو اولاد کی طرح بڑی محبت سے پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا۔ نازلی نے مقدس کو اپنا احوال سنایا کہ وہ کسی حال میں برادری میں لوٹ کر نہیں جانا چاہتی۔ وہ دونوں سڑک پر چلتی جا رہی تھیں۔ پھر سے وہی مسئلہ سامنے تھا کہ دونوں رہیں گی کہاں۔ اچانک نازلی کو انگوٹھی کا خیال آیا۔ وہ انگوٹھی لے کر سنار کے پاس آئی۔ سنار نے جب انگوٹھی کی قیمت لگائی تو نازلی ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا ہیرا جڑا ہوا تھا جو لاکھوں کی مالیت کا تھا۔ نازلی نے وہ انگوٹھی بیچی اور ان پیسوں سے ایک اچھا سا مکان خریدا۔ مقدس کو اسکول میں نوکری مل گئی۔ مقدس کو اعلیٰ درجے کی بریانی، کباب اور آئس کریم بنانی آتی تھی جو اسے اس کی ماں نے سکھائی تھی۔ وہ ماں جس نے مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقدس کو ہسپتال سے اغوا کیا تھا۔ اور مقدس نے یہ کھانے نازلی کو بنانا سکھائے۔ نازلی نے یہ کھانے بنا کر گھر کی بیٹھک میں ہی چھوٹا سا ہوٹل بنا لیا اور ایک نیکی نے نازلی کے دن بدل دیے۔ کریم کو جب ان کی ترقی کا علم ہوا تو وہ بھی وہاں پہنچا، مگر نازلی نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور خبردار کرتے ہوئے دھمکی بھی دی کہ اگر آئندہ یہاں دکھائی دیے تو چوری کا الزام لگا کر تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اور آج نازلی کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے لوگ دور دور سے اس کے گھر کے بنے بیٹھک کے ہوٹل میں تشریف لاتے ہیں۔